بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اصلاح کے معنی ہے ٹھیک کر دینا، درست کر دینا. تو اصلاح کے حوالے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ہے یا دوسروں کو؟ آپ جو اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں آج شریک ہوئے ہیں، کسی دوسرے کی اصلاح کرنے کی نیت سے یا اپنی اصلاح کی نیت سے آپ نے یہاں حاضری دی ہے؟ سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ اصلاح سے مراد ہماری اور آپ کی کیا ہے. دوسروں کی اصلاح بعد کا عمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی فکر پہلے لو. اور جو ایمان والے پہلے اپنی فکر لے لیتے ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم صحیح راستے پہ خود قائم ہو جاؤ گے تو دنیا کا کوئی گمراہ سے گمراہ ترین انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. آج ہمارے شکوے یہ ہیں کہ اس کی سازش کے ہم شکار ہو گئے، یہ امت اس کی سازش کی شکار ہو گئی. قرآن کا وعدہ ہے اگر تم نے اپنی فکر لے لی، اگر تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا تو دنیا کا گمراہ سے گمراہ انسان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں شریک ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے تہیہ یہ کیجئے کہ اصلاح معاشرہ کے جلسے میں شریک ہونے کا میرا واحد مقصد یہ ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور میری اصلاح ہو جائے. یہ نیت کر لی آپ نے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ اسلام معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے. اسلام تجرد اور تفرد اور تنہائی اور اکیلے پن کی زندگی کو قطعاً پسند نہیں کرتا. سانڈی کے کوئی صاحب سانڈی بستی سے نکل کر گنگا کے کنارے کسی کٹیا میں اکیلے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے رہیں، بڑی نیک اور صالح زندگی گزاریں. اس کی وہ زندگی تجرد اور تفرد کی زندگی، اس کی وہ اکیلے پن کی زندگی نہ میرے اللہ کو پسند ہے نہ میرے مصطفیٰ کو پسند ہے. اسلام سماجی اور معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے. لوگ مل جل کر رہیں، ان میں کچھ بوڑھے ہوں، ان میں کچھ بچے ہوں، ان میں کچھ جوان ہوں، ان میں کچھ مرد ہوں، ان میں کچھ عورتیں ہوں. ایک قدم آگے بڑھ کے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ مسلم ہوں اور کچھ غیر مسلم ہوں. اسلام ایسی معاشرتی زندگی کے لیے بڑے واضح اصول عطا کرتا ہے. تو یہ جو ہماری اور آپ کی معاشرتی زندگی ہے، مل جل کر رہ رہے ہیں، اسی معاشرتی اور سماجی زندگی کا علم بردار ہے اسلام. جب لوگ مل جل کر رہیں گے تو ظاہر بات ہے ایک دوسرے سے شکایتیں ضرور ہو جائیں گی. قانون کی خلاف ورزی لازم ہے. اکیلا انسان کس کو تکلیف پہنچائے گا جب اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں.
تجرد اور تفرد اور اکیلے پن کی زندگی گزارنے والا انسان کس کی بے ادبی کرے گا جب اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں؟ وہ کس چھوٹے پر شفقت نہیں کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی چھوٹا ہے ہی نہیں؟ وہ کس بڑے کی بے احترامی کرے گا جب اس کے ساتھ کوئی بڑا ہے ہی نہیں؟ وہ بیوی کے حقوق کیوں ضائع کرے گا جبکہ اس نے شادی ہی نہیں کی؟ وہ کس پڑوسی کا حق ضائع کرے گا جبکہ اس کا کوئی پڑوسی ہے ہی نہیں؟ لیکن جہاں معاشرتی زندگی ہو، کچھ بڑے ہیں اور کچھ چھوٹے ہیں، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی باپ ہے تو کوئی بیٹا ہے، کوئی پڑوسی ہے، تمام رشتہ داریوں پہ نگاہ دوڑائیے۔ ایک بچہ وجود میں آتا ہے، اس کے ساتھ میں کتنی نسبتیں لگ جاتی ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا نواسا ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا بھانجا ہے۔ یہ ساری نسبتیں یوں لگ رہی ہیں کہ آپ سماجی اور معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں، اور یاد رکھیے ہر نسبت کا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنا اسلام نے سکھایا ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہو، کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی واضح تعلیمات نے بدو صحابہ کو فرش سے اٹھایا، ہمدوش سریا کر دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہی تو نتیجہ تھا۔ تو اس سماجی اور معاشرتی زندگی کے جو تقاضے ہیں، وہ کچھ تقاضے آج کے اجلاس کے عنوان کے تناظر میں مجھے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک بڑے ممتاز صحابی ہیں اور میرے مصطفیٰ کے بڑے چہیتے صحابی ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، نورانی ہاتھ میں معاذ بن جبل کا ہاتھ آ گیا، وہ نورانی ہاتھ جس کی ایک انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس نورانی ہاتھ میں معاذ بن جبل کا ہاتھ آیا۔ حدیبیہ کے مقام پر چھوٹے سے پیالے میں جس دست مبارک کو میرے مصطفیٰ نے رکھا تھا اور انگلیوں کے درمیان سے پانی کا وہ چشمہ جاری ہو گیا جو 1400 صحابہ کے لیے وہ پانی کافی ہو گیا، اس نورانی ہاتھ میں سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے نورانی دست مبارک میں سیدنا معاذ بن جبل کا ہاتھ لے لیا۔ معاذ بن جبل کی قسمت کو سلام، ان کی عظمتوں، ان کی رفعتوں کو سلام کہ ان کا ہاتھ میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں پہنچا۔ اور آپ علیہ السلام نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سیکھو معاشرتی زندگی، سماجی زندگی کے تقاضے، چھوٹوں کو بڑا کیسے بنایا جاتا ہے۔ بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنانے کا ہنر جانتا ہو، بڑا وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ہماری اور آپ کی پوری معاشرتی زندگی، پوری سماجی زندگی، پوری عائلی اور خاندانی زندگی کا جامع نصاب تعلیم موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس ایک بات بتانی ہے معاذ بن جبل کو، لیکن طرز کیا اختیار کیا؟ سیدنا معاذ بن جبل کا دست، ان کا ہاتھ اپنے نورانی ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پوری سماجی معاشرتی زندگی کا اصلاح کا نسخہ میرے مصطفیٰ کے اس عمل میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے معاذ بن جبل کا اپنے ہاتھ میں ہاتھ لیا اور فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ
امت سے مطالبہ ہے میرے مصطفیٰ کا، جو صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں آپ علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان موجود ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین اور اپنی اولاد اور کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ نہ میرا ایمان مکمل نہ آپ کا۔ جن سے محبت ایسی مطلوب ہے وہ خود اپنی امت کے ایک فرد سے کہہ رہے ہیں، اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس فرمان عالی شان نے ایک چھوٹے سے جملے نے یہ واضح کر دیا کہ محبت کا وجود طرفین سے۔ اگر آپ سے یعنی امت مسلمہ سے نبی نے ایسی محبت طلب کی ہے، رب کعبہ کی قسم اس سے زیادہ محبت انہوں نے اپنی امت کو عطا بھی کی ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا ہم سے محبت کرے اور ہم سب کی بے احترامی کریں، سارے لوگ اس سے محبت کریں اور ہم لوگوں کی توہین کریں۔ یہ تعلیمات مصطفی سے بغاوت ہے، اور سماجی اور معاشرتی اور عائلی اور خاندانی زندگی میں اس سے انتشار پیدا ہوگا۔ امت سے مطالبہ ہے اپنے رسول سے ایسی محبت کرو کہ ویسی محبت تمہیں نہ اپنے والدین سے ہو، نہ اپنی اولاد سے ہو، نہ دنیا کے کسی انسان سے ہو۔ انہوں نے بھی محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، انہوں نے ہمیں نہ فرش پہ فراموش کیا نہ عرش پہ فراموش کیا۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم۔ ایک جملہ سمجھانے کے لیے، اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم۔ تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے رسول تم سے زیادہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تمہارے رسول تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو تم سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر ہیں تو وہ غیر مسلم، لیکن اپنی محبتوں کا اور اپنی عقیدتوں کا اظہار بڑی انفرادیت کے ساتھ میں کر گئے کہ نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، نہ تو عرب کے لیے ہے نہ تو عجم کے لیے، تو ایک آستی ہے ہر چشم نم کے لیے۔ جو رویا میرے مصطفیٰ نے اس کے آنسو پوچھے۔ جو میں نے سلام لکھا جس کے چند اشعار قاری فخر الدین صاحب نے پڑھے، اس کے چند اشعار تحت اللفظ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں گے سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ بند بہت توجہ سے سنیے گا۔ جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کے آتے ہی رحمت برسنے لگی، جن کی خوشبو سے دھرتی مہکنے لگی، علم و عرفاں کی بجلی چمکنے لگی، دید ہوتے ہی ہر شے یہ کہنے لگی، مرحبا مرحبا اے رسول انام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ سب سے ممتاز جن کو سماعت ملی، پشت سے دیکھ لیں وہ بصارت ملی، نرم لہجہ ملا اور فصاحت ملی، گفتگو میں بلا کی بلاغت ملی، ان سے بہتر نہیں ہے کسی کا کلام، ان پہ لاکھوں درود ان پہ لاکھوں سلام۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بنیادی حقوق امت کے ذمے ہیں۔ آپ سے محبت کی جائے، آپ سے عقیدت رکھی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، یہ 3 بنیادی حقوق ہیں۔ تو محبت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا
کہ جس رسول نے اپنی امت سے اپنے لیے ایسی محبت طلب کی ہے کہ ایسی محبت کرو گے تو تم صاحب ایمان بنو گے، یہ میرے مصطفیٰ نے اپنی امت سے محبت طلب ہی نہیں کی ہے بلکہ اپنی محبتوں کو نچھاور بھی کیا۔ معاذ بن جبل کا ہاتھ اپنے نورانی دست مبارک میں لیا اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ظاہر کیا آپ نے محبت کو۔ میں اس حدیث کا اگلا حصہ سنانے سے قبل اس سنت کو ایک اور حدیث کے حوالے سے سمجھائے دیتا ہوں۔ سنت ہے ایک دوسرے سے محبت رکھنا، اللہ کے واسطے محبت رکھنا، اور وہ محبت دل کے نہا خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنی ہے بلکہ اس محبت کا اظہار کرنا ہے، جیسے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے بتایا یہ سنت ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے معاشرتی اور سماجی زندگی میں کہ ایک دوسرے سے اللہ کے واسطے محبت رکھو، تبھی یہ سماج اور یہ معاشرہ ایک بندھن میں بندھا رہ سکتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اور آپ کو ہماری طور پہ برپا کرنا ہے انشاءاللہ۔ سنت کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو اللہ کے واسطے، اور وہ محبت دل کے نیہا خانوں میں چھپا کر نہیں رکھنا۔ جس سے اللہ کے واسطے محبت رکھتے ہو اسے جا کے بتاؤ کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں۔ کریں گے ایسا؟ ایسا کر لیں گے تو سانڈی کے گھرانوں میں، محلوں میں ایک دوسرے سے جتنے اختلافات ہیں اور جتنی لڑائیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ بیوی سے محبت کرتے ہیں، اس سے کہہ دینا کہ میں تجھ سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے محبت تو کرتی ہے مگر اس میں اللہ کو شامل نہیں کیا۔ جس دن بیوی کے دل کے نیہا خانوں میں میرے مصطفیٰ کی یہ سنت اتر جائے گی کہ مجھے شوہر سے محبت رکھنی ہے اللہ کے واسطے، یہی گھر رب کعبہ کی قسم جنت نشان بن جائے گا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، کبھی کہے تو کہ بیٹا میں تم سے صرف اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں، بیٹوں کا مزاج تبدیل ہو جائے گا۔ بیٹے اپنے باپ سے محبت تو رکھتے ہیں لیکن کبھی اس میں اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتے۔ بیٹا اپنے باپ سے کہہ دیا کہ ابا حضور آپ جو بھی جائیداد دے رہے ہیں، آپ کے ذریعہ جو بھی مال و دولت مجھے ملے گا اس کی وجہ سے نہیں، میں آپ سے صرف اپنے اللہ کی وجہ سے محبت رکھتا ہوں۔ باپ کا زاویہ بدل جائے گا۔ پڑوسی سے کہو کہ میں تم سے اللہ کے واسطے محبت رکھتا ہوں۔ پڑوسی ہر وقت خطرے میں ہے، میرے خلاف کوئی رپورٹ نہ لکھوا دے، میرے خلاف کوئی کیس نہ کر دے، میرے خلاف کسی دشمن کی سازش میں میرا یہ پڑوسی شریک نہ ہو جائے۔ ہر وقت دماغ میں، دل میں ایک الجھن بنی رہتی ہے۔ اس سے کہہ دو بے خوف ہو کے زندگی گزارو، میں تم سے محبت رکھتا ہوں، دنیا کے مفاد کے لیے نہیں، صرف اللہ کے واسطے۔ یہی سانڈی، اس کی ہر گلی، اس کا ہر محلہ جنت نشان بن جائے گا، سکون کی زندگی ملے گی۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے یہ فلسفہ اپنی امت کو عطا کر دیا۔ معاذ بن جبل کا ہاتھ اپنے مبارک اور نورانی ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، محبت رکھنا اور محبت کا اظہار کرنا۔ سیدنا معاذ بن جبل نے سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو سنا۔ نبی نے فرمایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں،
تو معاذ بن جبل نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ محبت کے اظہار، اس بے پناہ شفقت، رافت اور محبت کے اظہار کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل سے فرمایا کہ معاذ، کسی بھی فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ پڑھنا ہے آپ کو ہر فرض نماز کے بعد۔ بڑے مختصر الفاظ ہیں، آپ چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں۔ اتنی قربانیوں کے ساتھ میں آپ یہاں آئے، گھر چھوڑا، در چھوڑا، تقاضے قربان کیے، بستر پہ سونے کا وقت ہے اور آپ یہاں اجلاس میں تشریف فرما ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو ملا کیا ہے؟ ان قربانیوں کے نتیجے میں زندگی میں کون سا سال انقلاب رونما کرنے کے لیے آپ یہاں تیار بیٹھے ہیں؟ اپنا تجزیہ کیا کرو کہ ہم نے فلاں جلسے میں 5 گھنٹے دیے ہیں، ان 5 گھنٹوں میں آپ کو ملا کیا ہے؟ تبھی جلسوں کے ذریعہ ہماری کوئی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اس جلسے کو تو حضرت مولانا محمد طلحہ مظاہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے برپا کیا ہے، اور میں اسی عنوان کی تناظر میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں کہ میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، آپ کو یاد رکھتا رہوں۔ آپ کے ذکر کے بغیر زندگی سونی ہے، آپ کی یاد کے بغیر گھر ویران ہے، آپ کی یاد کے بغیر میری دنیا میں کچھ بھی تو نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ میری مدد فرماتے رہیں کہ میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، کیونکہ دل کے سکون اور دل کے اطمینان کا سامان صرف اور صرف آپ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا دلوں کا اطمینان عالی شان کوٹھیوں میں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا دلوں کا اطمینان عالی شان محلوں میں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا دل کا اطمینان قیمتی گاڑیوں میں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا دل کا اطمینان خاندان کی وسعت میں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا دل کا اطمینان بینک بیلنس میں ہے؟ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ میرے رب کا فیصلہ صحیح ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس بات کو پوری توجہ سے سن لو، یہ ایک سچائی ہے، ناقابل انکار حقیقت ہے۔ دلوں کو اگر اطمینان مل سکتا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے۔ ہم اپنی سماجی معاشرتی زندگی میں اگر اطمینان حاصل کرنا چاہیں تو پھر اطمینان والے قلوب، اطمینان والے انسانوں کی صحبت میں رہیں گے تو اطمینان ضرور ملے گا۔ جس ماحول میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، جس ماحول میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سکینہ کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، پڑھیں گے اس کو، وشکرک، اے اللہ مجھے میری مدد فرمائیں کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں۔ اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر کتنے انسان ہیں، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، کتنے موجود ہیں، اور قیامت کے برپا ہونے سے پہلے پہلے اس دھرتی پر نہ جانے کتنے انسان آئیں گے۔ میرے رب کا سب کے بارے میں ایک شکوہ قرآن مقدس کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں موجود ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ شکر گزار بندے بہت کم ہیں، جس کو دیکھو ناشکری پر آمادہ ہے۔ شکر گزاری کیا کرو۔ شکر کے 2 بڑے اہم فائدے ہیں، نعمت محفوظ رہے گی، نعمت میں اضافہ بھی ہوگا، یہی تو چاہیے۔ نعمتوں کا تحفظ رہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے، اس کے لیے شکر گزاری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی ازحد ضروری ہے۔
وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ اللہ کا اعلان ہو چکا ہے، یہ تمہارے رب کا اعلان منظر عام پر آ چکا ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری کا راستہ اختیار کیا تو تمہارا رب تمہارے لیے نعمتوں میں اضافے پیدا کرے گا، اور اگر تم نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اور اللہ میری آپ مدد فرمائیں کہ میں آپ کی عبادت ایسی کروں جس میں حسن پیدا رہے۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کا حسن۔ فرائض واجبات کو ادا کرنے سے آپ کی عبادت وجود میں آ جائے گی، لیکن اس عبادت میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے۔ اس کو میں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو اس میں حسن پیدا کر کے، اور عبادت الہی میں حسن کیسے پیدا ہوگا؟ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو۔ ہر نماز سے پہلے آپ وضو کرتے ہیں، وضو عبادت ہے۔ کس کا حکم ہے وضو کرو؟ اللہ کا۔ چھٹے پارے سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہیں ہے تو وضو میں 4 کام کر لو۔ اللہ کا حکم ہے عبادت۔ پہلا کام چہرے دھو۔ پہلا کام کیا ہے؟ اپنے چہروں کو دھو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تیسرا کام یہ ہے اپنے سروں کا مسح کرو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ کتنے کام بتائے اللہ نے؟ بولیں۔ 4 کام بتائے ہیں۔ یہ 4 کام آپ کرنے عبادت وجود میں آ جائے گی، لیکن سانڈی والوں نے کبھی بھی اللہ کا یہ حکم ویسے نہیں مانا جیسے قرآن میں لکھا ہے۔ جتنے سانڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کی بات ایسے مانی جیسے قرآن میں لکھی ہے۔ آپ وضو کرنے جب بیٹھتے ہیں تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ پانی لو۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلا کام یہ ہے کہ پانی لے کے اپنے چہروں کو دھو۔ سانڈی والوں مجھے بتاؤ کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق پانی لے کے آپ اپنا چہرہ دھونا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ نے کبھی ایسا وضو نہیں کیا۔ آپ کیسا وضو کرتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوتے ہیں، ایسے کرتے ہیں نا۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا، میرے اللہ کا فرمان قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو، لیکن آپ دھوتے ہیں۔ ایک سچائی ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کلی کریں 3 مرتبہ، لیکن آپ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ چہرہ دھونے سے پہلے اپنی ناک کی نرم ہڈی تک 3 مرتبہ پانی چڑھائیں، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں، لیکن آپ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد چہرہ دھوتے ہیں۔ پہلے چہرہ کیوں نہیں دھوتے جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ چہرہ دھو کے اپنے وضو کا آغاز کرو؟ ایسا آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو اس وضو میں عبادت وضو میں حسن پیدا کرنا ہے۔ وہ حسن عبادتی کا آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ چہرہ دھونے سے پہلے یہ 3 کام اپنے نبی کی سنت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو، 3 مرتبہ کلی کرو، مسواک کرو، 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھاؤ، اس کے بعد اللہ کا حکم پورا کرو۔ تو سنت سمجھ کے آپ یہ 3 کام کرتے ہیں نا پہلے۔ ان 3 سنتوں نے اس وضو والی عبادت میں حسن پیدا کر دیا۔ تھوڑا سا اور گہرائی میں چلتے ہیں، بات اور زیادہ کلیئر ہوگی اور سنت کی عظمت دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے گی۔ دیکھیے، ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا،
ہر پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، اسی پانی سے وضو ہوگا جس کی 3 صفات صحیح ہوں، اس کا رنگ صحیح ہو۔ غلاظت کی وجہ سے اگر اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے تو کیا اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں؟ اسی پانی سے وضو ہوگا جس کی دوسری صفت صحیح ہو، یعنی اس کا ذائقہ صحیح ہو۔ اگر ذائقہ بدل جائے، پانی میں چینی گھول کے شربت بنا دیں، کیا شربت سے وضو ہو جائے گا؟ ذائقہ بدل جائے گا۔ کسی وجہ سے پانی میں اتنی بدبو پیدا ہو گئی، بدبودار پانی ہو گیا، اس سے آپ کا وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی پانی سے وضو ہو سکتا ہے جس کا رنگ بھی صحیح ہو، اسی پانی سے وضو ہو سکتا ہے جس کا ذائقہ بھی صحیح ہو اور اس کی بو بھی صحیح ہو۔ تو کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم نور مجسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے حکم الہی پر عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی یہ پیاری پیاری نورانی 3 سنتیں اپنی امت کو عطا کر دیں۔ چہرہ دھونے سے پہلے جب دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو گے تو اس کا رنگ معلوم ہو جائے گا۔ جب 3 مرتبہ کلی کرو گے تو اس کے ذائقے کا چیک اپ ہو جائے گا۔ جب اس پانی کو آپ 3 مرتبہ ناک میں چڑھائیں گے تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی۔ جب تینوں اعتبار سے پانی کا چیک اپ میرے مصطفیٰ کی 3 سنتوں کے تناظر میں ہو گیا، ہاتھ دھوئے تو رنگ معلوم ہو گیا، کلی کی تو ذائقہ معلوم ہو گیا، ناک میں پانی چڑھایا تو اس کی بو معلوم ہو گئی، پانی صحیح ہے۔ تو اب اپنے اللہ کا حکم مانو، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اب اپنے چہروں کو دھو۔ یہ عبادت میں حسن پیدا ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنانے کے نتیجے میں۔ سیدنا معاذ بن جبل کا تذکرہ میں نے چھیڑا، بس ایک حدیث سن لیجئے، وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ راوی ہیں یہی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ کیا تمہیں معلوم ہے اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں اور بندوں کے اللہ پر کیا حقوق ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے بعد جن کا علم سب سے زیادہ ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کس سے؟ اپنے ایک صحابی سے۔ تمہیں معلوم ہے اللہ کے حقوق بندوں کے ذمے کیا ہیں؟ معاذ کیا تمہیں پتا ہے بندوں کے حقوق اللہ کے ذمے کیا ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا، قبضہ تیری پرچھائی کا، بینائی پر، ادراک پر، پیروں کی جنبش خاک پر اور آہٹیں افلاک پر، گردے سفر تاروں کی زو، مرکب براقے تیز رو، سائیں جبریل امین یا رحمت للعالمین، جن کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ تیری خاموشی بھی اذاں، نیندیں بھی تیری رت جگے، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے کا مقصد ہے، پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو پوچھ رہا ہے اسے پتہ نہیں۔ اللہ نے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ سوال اور جواب کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بڑا پختہ اور بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ فیثاغورس کتنا بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ سوال و جواب کے ذریعہ جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں پختگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ سوال دماغ کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے، سوال اگلی بات کو سننے کے لیے انسان کو مستعد اور تیار کر دیتا ہے، سوال انسان کی غفلت کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے پوچھا ہے، معاذ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ معاذ بن جبل نے وہی جواب دیا جو صحابہ کا دستور تھا، اللہ اس کے رسول کو زیادہ بہتر معلوم ہے، اللہ ورسولہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بندوں پر بتایا،
پھر بندوں کا حق اللہ پر بتایا. روایت کیا ہے اس حدیث کو صحیح مسلم امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر. بس یہ دو باتیں، دو حق یاد کر کے اٹھنا ہے آپ کو. اللہ کا ہم پر اور آپ پر کیا حق ہے؟ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کے جتنے بندے ہیں، ان تمام بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس حق کو دو شقوں میں بیان کیا ہے. پہلی شق یہ ہے کہ تم عبادت کرو صرف اللہ کی، اور دوسری شق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ کا حق ہے میرے ذمے، یہ اللہ کا حق ہے آپ کے ذمے، یہ اللہ کا حق ہے دنیا کے تمام انسانوں کے ذمے. وہ عبادت کریں تو صرف اللہ کی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. قل هو اللہ احد. میرے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک ہے. کریں گے ایسی عبادت؟ عبادت ہو تو صرف اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں. قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ لقمان، اور اس کے دوسرے رکوع میں حکیم لقمان کی وہ 10 نصیحتیں میرے اللہ نے نازل فرما دی. جو 10 نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی، بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں. کبھی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا کیجئے، ان کو دنیا جہان کے قصے کہانی اور لطیفے سنانے کے بجائے حکیم لقمان کی وہ 10 نصیحتیں یاد کرا دو. پہلی نصیحت کیا ہے؟ حکیم لقمان نے اپنے پیارے بیٹے کو جو سب سے پہلی نصیحت کی وہ یہ ہے، یا بنی لا تشرک باللہ. اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دیکھیے آپ، یہ پہلی نصیحت ہے. یہ ہمارے ذمے اللہ کا حق ہے. عبادت کریں تو صرف اکیلے اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو موحد بنائے، کہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں قیامت تک کوئی فرد ایسا نہ ہو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو. یہ سلسلہ کب باقی رہے گا؟ آج آپ اپنے بیٹوں کو توحید کا درس دیں گے، وہ اپنی اولاد کو توحید کا درس دیں گے، وہ اپنی اولاد کو توحید کا درس دیں گے. قیامت تک موحدین اس زمین پر موجود رہیں گے. باپ نے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا، عقیدوں کی اصلاح نہیں کی. اللہ کا حق ہے کہ عبادت کرو تو اکیلے اللہ کی، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا. یہ پیشانی جھکے تو ایک اکیلے اللہ کے لیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات میں یہی درس دیا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جب یہ سبق دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا ریزن بتا دیا، اس کی وجہ بتا دی، اس کی علت بتا دی. کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کریں گے ایسی عبادت اللہ کی. توحید کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، موحدانہ زندگی گزارنی ہے، شرک قریب نہ آنے پائے. اور بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں اسی رکوع کے اندر جو ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہیں. آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں گال لٹکا کر، کوئی ملنے آتا ہے تو پیشانی پہ شکن، کوئی ملاقات کرنے کے لیے آیا تو ڈراؤنی شکل، وہ دیکھ کے بیچارہ اور زیادہ سہم جاتا ہے. یہ سب میرے مصطفیٰ کی زندگی کی سنتوں کے خلاف زندگی ہے. کیسے ملیں گے آپ لوگوں سے؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے مسکرا کر ملاقات کو صدقہ قرار دے دیا. آپ کے دروازے پہ کوئی فقیر آیا، آپ نے اسے روٹی دے دی، صدقہ ہے. آپ نے کسی فقیر کو کپڑے دے دیے، صدقہ ہے. آپ نے کسی فقیر کو پیسے دے دیے، صدقہ ہے.
آپ نے کسی پیاسے کو پانی پلا دیا صدقہ ہے، آپ نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دیا صدقہ ہے، سب میں خرچ ہو رہا ہے۔ ذرا کسی سے مسکرا کر مل لیا کرو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا غم دور ہو جائے، اس کا مغموم دل حشاش بشاش ہو جائے، تمہاری مسکراہٹ سے اگر اس کا غم کافور ہو سکتا ہے تو تم نے اپنی مسکراہٹ کے ذریعہ جو اس کو سکون دیا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات کرتے تھے تبسم ریز ہو کر، مسکرا کر، صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص غم کا مارا انسان میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا تھا، میرے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ اس کے دل اور دماغ پہ مڈلاتے ہوئے غم کے بادلوں کو چھانٹ کے رکھ دیا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کی ایک مسکراہٹ۔ تلاش کیجئے مسکرانے والے انسانوں کو، کمی کسی چیز کی نہیں، محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، قیمتی گاڑیاں ہیں، مگر جس کو دیکھو اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہے، گال پھولے ہوئے ہیں، پیشانی پہ شکن ہے، ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے لوگ نہیں مل پا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم نے اپنی سماجی معاشرتی زندگی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں انہیں فراموش کر دیا۔ تو منہ لٹکا ہوا ہے۔ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، لوگوں سے گال پھلا کے ملاقات مت کرنا، خندہ پیشانی سے ملا کرو۔ جو تم سے ایک مرتبہ ملاقات کر لے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے جو کوئی شخص نبی علیہ السلام سے ملاقات کر کے آتا تھا تو اس کا یقین یہ بن جاتا تھا میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی خوش اخلاقی کی انتہا ہے، جو آپ سے ملتا تھا اس کا یہی بیان ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کا حسن اخلاق ہم اور آپ نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائے گا؟ ملا کریں گے محبتوں سے، مسکراہٹوں سے۔ اگر آپ کی ایک مسکراہٹ سامنے والے کا غم دور کر دے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے تم نے صدقہ دے دیا، خرچ کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ یہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے، اسی حدیث کو سنا رہا ہوں معاذ بن جبل کی روایت کردہ صحیح مسلم میں، جس بندے نے اللہ کا یہ حق ادا کر دیا، پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، پوری زندگی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور جب اس کی کتاب زندگی بند ہوئی ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی جب کتاب زندگی بند ہوئی، جب اس کا آخری سانس نکلا تو زبان کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر اس کی کتاب زندگی مکمل ہوئی۔ اللہ کا حق ادا کرتے کرتے دنیا سے گیا، توحید کا علم بردار بن کے دنیا سے گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر اللہ نے اپنے اس بندے کا حق اپنے ذمہ یہ لے لیا ہے کہ میرا اللہ اس بندے کو عذاب نہیں دے گا، اللہ اسے اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا۔ کریں گے کوشش؟ اللہ کا یہ حق ادا کرو، پورے اہتمام سے عبادت کرو، 5 وقت کی نماز، بس رمضان آ جائیں روزے رکھ لو، سال پورا ہو جائے صاحب نصاب ہو زکات دے دو، پوری زندگی میں صاحب استطاعت بن گئے تو ایک مرتبہ حج کر لو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اگر اللہ کا یہ حق ادا کر دیا، اللہ نے اپنے ایسے بندوں کا حق اپنے ذمہ لیا ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرت اقبال کے ایک شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کیے دیتا ہوں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔